السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میں نے دعا چوز کی ہے وہ بیسکلی آپ یقین کریں کہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ دعا جو ہے، آپ نے جیسے کبھی سوچا ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں سکون کیوں نہیں ہے، اور ہم دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ کیوں نہیں بدلتی؟ تو اس حوالے سے ہم جب دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ وہ 4 خوفناک بیماریاں ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو آج کی جو دعا ہے وہ آپ کی ایک روحانی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اور یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر ایمان کی کمزوری، دل کی سختی، غفلت، ہدایت سے دوری اور علم کے باوجود عمل نہ ہونے جیسے مسائل کے لیے ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ پڑھوں گا کہ علم کے باوجود عمل نہ ہونے جیسے مسائل کے لیے ہے۔ اور آج کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو ہماری جینزی ہے، جنریشن زیڈ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان سے بہت ریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خاص طور پہ اس جینزی کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے، ہم لوگوں نے، یعنی کہ خاص طور پہ جو اس وقت ہماری جو نسل تھی جین ایکس کی، ان لوگوں نے آگے اپنے اولادوں کو پڑھایا لکھایا، کوشش کی، اور اس کے بعد ان کو بہترین سے بہترین جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کیا، ہر چیز دی۔ یعنی کہ ان لوگوں کے پاس کسی چیز کی، جینزی کے پاس کمی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہے یہ طبقہ یا یہ قوم جو ہے، اب آپ غور کریں گے تو ہم شاید اس کی وجہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سختی، غفلت اور ہدایت سے محرومی جو ہے وہ آ گئی۔ اور اسی سے بچنے کے لیے یہ دعا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ہم کو سکھائی ہے۔ حدیث میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دعا حدیث کی مستند کتاب جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2722 ہے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کو ہم، اس کا عربی متن جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلبی لا یخشع ومن علمی لا ینفع ومن نفسی لا تشبع ومن دعائی لا یسمع۔ اس کے ترجمے کو پہلے ہم با محاورہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع نہ رکھے، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، یعنی کہ وہ کبھی بھی جو ہے اس کے ہمارے نفس کے اندر ہمیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیر لا حاصل کی، اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اکثریت جو ہمارا علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تشنگی جو ہے وہ رہ جائے اس دین کو سیکھنے کی، اس علم کی، اس کوشش کی، اور ہمارا اگر وہ نفس کبھی ہم یہ اپنے آپ کو، اگر ہمارے اندر یہ ایک تکبر آ جائے کہ جی ہم تو بہت بڑے عالم ہیں یا ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حضور پاک نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسے، ہمارے نفس کو کبھی بھی ان چیزوں سے سیر نہ ہونے دے۔ اس کا اب میں آپ کو سامنے ایک ایک جملے کا جو معنی ہے وہ اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ ہم اسٹڈی کریں گے کہ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من سے، قلب لا یخشع، خشوع سے ہے،
یعنی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع نہ رکھے. یعنی کہ اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ ہم جیسے دعا کرتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ہماری عبادت میں خشوع آ جائے، حسن آ جائے، اور ہمارے ذکر میں جو ہے وہ خشوع و خضوع آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے کہ جو ایسا ہم پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، کہیں ہمیں ایسا دل نہ مل جائے کہ جس کے اندر جو خشوع نہ رکھے. اور اس کے بعد اگلی دعا، اگلا جو اس کا سینٹینس ہے کہ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے. یعنی کہ وہی جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا اسألوک علم نافع و عملا متقبلا و رزقا طیبا، یہ دعا بھی ہم کر چکے ہیں کہ ہمیں علم نافع چاہیے، خالی علم نہیں چاہیے، اصل میں وہ علم جو اصل میں ہمیشہ کی زندگی میں ہم کو کامیابی دے گا. اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، لا تشبع جو کبھی سیر نہ ہو، وَمِن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. یعنی کہ دعائیں جو ہیں جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ لا یسمعو، کہ ہمیں جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تو پناہ دے دے، کہ تو ہماری دعاؤں کو اگر نہ سن رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس چیز سے ہمیں پناہ مانگنی ہے. تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو دل کا نہ جھکنا، آپ اس کو ذرا غور سے اس سینٹینس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر دل سخت ہو جائے تو انسان کو نہ گناہ پر ندامت ہوتی ہے اور نہ نیکی میں لذت ملتی ہے، اور ایسا دل جو ہے وہ پتھر بن جاتا ہے. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ قلب سلیم جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ دے. اور بے فائدہ علم جو ہے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، یا وہ علم جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے، وہ انسان کے لیے وبال ہے. اور نفس کا نہ بھرنا، کہ انسان کے پاس مثال کے طور پہ ایک وادی بھی ہو جائے پوری، اور وہ دوسری کی خواہش کرتا ہے، یہ حوث انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، لیکن اس کو سکون جو ہے وہ نہیں ملتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اصل میں خالی ہو صرف اور صرف اس علم میں نافع کے لیے کہ جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے. اسی طریقے سے نہ سنے جانے والی دعا، کہ جب اوپر والی تین خرابیاں آ جائیں تو پھر انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی پکار جو ہے وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتی. تو یہ پکار پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق، وہ آپ کا وہ ربط، آپ کی وہ نمازیں، آپ کے وہ ذکر اور اذکار، تہجدیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تب ہوں گی کہ جب آپ ان تمام چیزوں سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جیسے سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں. یعنی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ بھرے ہونے چاہیے. یہ دعا جو ہے ہمیں فجر کے بعد تہجد میں اور علم حاصل کرنے سے پہلے جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے، جب دل عبادت میں نہ لگے. یا نوجوانوں کے لیے ڈیلی روٹین جو ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، ینگ جنریشن کو یہ دعا سکھانی چاہیے، کیونکہ جب وہ یہ دعا کریں گے تو اس کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جائیں گے. ہم اپنی اگر روحانی زندگی میں دیکھیں تو یہ دعا جو ہے دل کو زندہ کرتی ہے اور عبادات میں لذت پیدا کرتی ہے. اور عمل کی توفیق جو ہے کہ علم نافع مانگنے سے انسان کو علم پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے قناعت جو ہے، نفس لا تشبع سے پناہ مانگنا، یعنی کہ انسان کو قناعت پسند بناتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ انسان کی وہ ختم کرتا ہے. اور قبولیت دعا، یہ دعا خود دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم اس کے اگر فضائل دیکھ لیں تو دل کی سختی ختم ہوتی ہے، ایمان میں نرمی اور گہرائی آتی ہے، علم پر عمل کی توفیق ملتی ہے، اور دعا کی قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے، غفلت اور روحانی بے حسی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور اس کا آخر میں جو میں روحانی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ ایک انتہائی فکر انگیز دعا ہے جو انسان کی روحانی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور عمل کے بغیر زندگی جو ہے وہ بیکار ہے. تو اس دعا کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے.
آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی، غفلت اور ہدایت سے محرومی سے محفوظ رکھے. اس دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں. اور اگر جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دعا اگر پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے کومنٹس جو ہے وہ بھی ساتھ ویڈیوز پہ ضرور کیا کریں، کیونکہ اس کی مدد سے یہ یوٹیوب کا الگوریدم جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں، یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.